ولو اور اگرچہ یعجل اللہ جلدی کرتا اللہ تعالیٰ للناسی لوگوں کی الشر برائی میں، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا استیجالہم جس طرح کہ ان کو جلدی ہوتی ہے بالخیری ان کی بھلائی کی، اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح انہیں اپنی اچھائی کی جلدی ہوتی ہے لقضیہ تو البتہ پورا ہو چکا ہوتا الیہم طرف ان کی آجالہم وقت ان کا، تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی، ان کا وقت پورا ہو چکا ہوتا۔ فناظر اللہ زینہ تو چھوڑ دیں ان لوگوں کو لا یرجونا جو نہیں امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یا ماہون وہ حیران پھرتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں تو ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مہربانیوں کو دیکھو کہ بندے کبھی کبھی تنگ آ کر گھبرا کر اپنے لیے، بچوں کے لیے، اپنے مال کے لیے بد دعائیں کر بیٹھتے ہیں، لیکن میں انہیں قبول کرنے میں جلدی نہیں کرتا ورنہ وہ تباہ ہو جائیں، لیکن میں انہی چیزوں کی برکت کی دعائیں قبول فرما لیا کرتا ہوں۔ پس بندوں کو ایسی بد دعائیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی جان و مال پر بد دعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کسی قبولیت کی گھڑی موافقت کر جائے اور وہ بد دعا قبول ہو جائے۔ وَإِذَا اور جب مسل انسانہ پہنچتی ہے انسان کو الضر کوئی تکلیف دعانا تو وہ پکارتے ہیں لجنبہ اپنی پہلوؤں سے او قائدن یا بیٹھ کر او قائما یا کھڑے ہو کر۔ تو جب کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے بیٹھے کھڑے ہو کر ہر حال میں اللہ کو ہی کو پکارتے ہیں۔ فلما پھر جب کشفنا دور کر دیتے ہیں ہم انہو اس سے ذرہ اس کی تکلیف کو مرہ تو وہ گزر جاتا ہے کألم گویا کہ وہ نہیں انا پکارا ہمیں الا ذرن اس کی تکلیف کی طرف مسہو جو اس کو پہنچی تھی، لیکن جب ہم اس کی تکلیف کو اسے دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے گزر جاتا ہے گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیا ہے للمسرفین حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے ما کانوا یعملون جو کہ وہ کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حد سے گزر جانے والوں کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھائے ہیں۔ جب کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے بیٹھتا ہے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لیتے اللہ سے اپنی تکلیف کی دور ہونے کی التجائیں کرتا ہے، لیکن جہاں ہی دعا قبول ہوئی، تکلیف دور ہوئی تو ایسے ہو گیا کہ کوئی کبھی تکلیف پہنچی ہی نہ تھی، اس نے گویا کبھی دعا کی ہی نہ تھی۔ تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں اور انہیں ایسے ہی گناہ اچھے لگتے ہیں۔ ہاں ایماندار نیک اعمال والے ایسے نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق اہلکنا القرون ہم بستیوں کو امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں من قبلکم تم سے پہلے لما جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا، تو تم سے پہلے کئی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جنہوں نے ظلم کیا۔ وجاءتہم اور آئے ان کے پاس رسولہم ان کے پیغمبر بالبینات واضح نشانیاں لے کر وما کانوا لیؤمنون لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے۔ کذالک اسی طرح نجزی القوم المجرمین ہم گناہ گاروں کو بدلا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پچھلی قوموں پر ان کے رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے عذاب آئے، وہ تہس نہس ہو گئے، اب تم ان کے جانشین ہو اور تمہارے پاس بھی رسول آ چکے ہیں، اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میٹھی مزے کی سبز رنگ والی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں خلیفہ بنا کر دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، دنیا سے ہوشیار ہو جاؤ اور عورتوں سے ہوشیار رہو۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کا ہی آیا تھا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا آسمان سے ایک رسی لٹکائی گئی،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مکمل تھام لیا، پھر لٹکائی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اسی طرح پوری لے لی۔ پھر ممبر کے ارد گرد لوگوں نے ناپنا شروع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذرا بھر گئے۔ حضرت عمر نے یہ خواب سن کر فرمایا بس ہٹو بھی، ہمیں خوابوں کی کیا ضرورت ہے۔ پھر اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر فاروق نے کہا اوف تمہارا خواب کیا تھا؟ حضرت عوف نے کہا جانے دیجیے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ اصرار کیا تو کہنے لگے آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں، آپ نے جب مجھے ڈانٹ دیا اب کیوں پوچھتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت تم خلیفۃ الرسول کو ان کی موت کی خبر دے رہے تھے، اب بیان کرو۔ انہوں نے بیان کیا تو آپ نے فرمایا لوگوں کا ممبر کی طرف 3 ذرا ناپنا تھا کہ ایک تو خلیفہ برحق تھا، دوسرا خلیفہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل بے پرواہ تھا، تیسرا خلیفہ شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے تمہیں خلیفہ بنا کر تمہارے اعمال دیکھیں۔ اے عمر کی ماں کے لڑکے، تو خلیفہ بنا ہوا ہے، خوب دیکھ بھال لے کہ کیا کیا عمل کر رہا ہے۔ آپ کا فرمان ہے میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ ثم جعلناکم، پھر بنایا ہم نے تم کو خلائف، خلیفہ فی الارض، زمین میں، پھر ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر، تاکہ دیکھیں، کیفا، کس طرح، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک کا خلیفہ بنایا تاکہ دیکھے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہے، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، بینات، واضح، تو جب انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ جو لا یرجون، نہیں امید تھی، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، آتی، لے آؤ، بقرآن، قرآن کو، غیر ھذا، اس کے علاوہ، او یا بدلہ، بدل دو اس کو، تو وہ کہتے ہیں یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن مجید لے آؤ یا اسی کو بدل دو۔ قل، کہہ دیجئے، ماں، کس طرح، یکون، ہو سکتا ہے، لی، میرے لیے، ان، یہ کہ، ابدلہ، اس کو میں بدل ڈالوں، من تلقاء النفس، اپنے نفس کے لیے، اپنی طرف سے، تو کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں۔ ان، یہ کہ، اتبع، میں پیروی کرتا ہوں، الا، اس کی جو، ما یوحی، جو وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، میں تو وہی پیروی کرتا ہوں، اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، ان عصیت، یہ کہ میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف آتا ہے۔ مکے کے کفار کا بغض دیکھیے، قرآن سن کر کہنے لگے اسے تو بدل دے یا کوئی اور ہی لے آ، تو جواب دے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، میں تو اللہ کا غلام ہوں، اس کا رسول ہوں، اسی کا کہنا مانتا ہوں، اگر میں ایسا کروں تو مجھے قیامت کے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ میری صداقت و ایمانت کے تو تم خود قائل ہو، میری دشمنی کے باوجود آج تک تم مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ قل، کہہ دیجئے، لو، اگر، شاء اللہ، چاہتا اللہ تعالیٰ، ما تلوتہ، تو نہ میں پڑھ کر سناتا، علیکم، تمہیں، ولا ادراکم بہ، اور نہ میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا، اس کی خبر دیتا۔ تو کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو نہ میں تم کو یہ قرآن مجید کی کتاب پڑھ کر سناتا اور نہ تمہیں اس کے بارے میں بتاتا۔ فقد، پس تحقیق، لبثت، میں رہا ہوں، فیکم، تم میں، عمرن، ایک عمر، من قبلہ، اس سے پہلے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس سے پہلے تو میں تم میں ایک عمر رہا ہوں، کیا تمہیں شعور نہیں، تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس سے پہلے میں تم میں اپنی عمر کا بڑا حصہ گزار چکا ہوں، کیا پھر بھی عقل سے تم کام نہیں لیتے؟
تو شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفتیں دریافت کرتے ہوئے پوچھا، کیا نبوت سے پہلے کبھی تم نے اسے جھوٹ کی تہمت لگائی ہے؟ تو اسے باوجود دشمن اور کافر ہونے کے کہنا پڑا کہ نہیں، یہ ہے آپ کی صداقت جو دشمنوں کی زبان سے بھی بے ساختہ ظاہر ہوتی تھی۔ ہرقل نے نتیجہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں کیسے مان لوں کہ لوگوں کے معاملات میں تو جھوٹ نہ بولے اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھ لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت جعفر بن ابو طالب نے دربار نجاشی میں شاہ حجت سے فرمایا تھا، ہم میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، ہم اس کی صداقت، ایمانت، نسب وغیرہ سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ نبوت سے پہلے ہم میں 40 سال گزار چکے ہیں۔ فمن اسلم، تو کون ہے ظالم، ممن اس سے جو افطرا باندھے اللہ اللہ تعالیٰ پر کاذباً جھوٹ، تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ او کذبا بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلائے، انہو، بے شک وہ، لا یفلح، نہیں فلاح پا سکتے، المجرمون، مجرم، تو بے شک گناہ گار لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ اس سے زیادہ ظالم، اس سے زیادہ مجرم اور سرکش کون ہوگا جو اللہ ہی پر جھوٹ باندھے اور اس کی نسبت وہ بات کہے جو اس نے نافرمائی ہو، رسالت کا دعویٰ کرے حالانکہ اللہ نے اسے نہ بھیجا ہو۔ ایسے جھوٹے لوگ تو عام لوگوں کے سامنے چھپ نہیں سکتے، تو عقل مندوں کے سامنے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اس گناہ کا کبیرہ ترین ہونا کسی سے چھپا ہوا نہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اس سے غافل رہے؟ ایک طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیجئے اور دوسری جانب مسیلمہ بن کذاب کو رکھ لیجئے، تو اتنا ہی فرق معلوم ہوگا جتنا آدھی رات اور دوپہر کے وقت میں۔ دونوں کے اخلاق، عادات، حالات کا معائنہ کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور اس کی غلط گوئی میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سجاح اور اسود انسی کا دعویٰ ہے کہ نظر ڈالنے کے بعد بھی کسی کو ان کے جھوٹ میں شک نہیں رہتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں آئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گئے، میں بھی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں نے سمجھ لیا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پاس گیا تو سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے یہ کلام سنا کہ لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاتے رہا کرو، صلہ رحمی قائم رکھو، راتوں کو لوگوں کی نیند کے وقت تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ سب عبادت کرتے ہیں، مِن دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا یضرہم، جو نہیں ضرر دے سکتا ان کو، ولا ینفعہم، اور نہ نفع دے سکتا ہے ان کو۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، ہؤلاء، یہ وہی ہیں، شفعاؤنا، سفارشی ہمارے، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ تو یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی فائدہ دے سکتی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو، بما، وہ جو، لا یعلم، نہیں جانتا، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں۔ تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود نہ اسے آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے، اما، اس سے جو، یشرکون، تم شرک کرتے ہو۔ اللہ اس سب سے پاک ہے جو تم شرک کرتے ہو۔ مشرکوں کا خیال تھا کہ جن کو ہم پوچھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اس غلط عقیدے کی قرآن مجید تردید فرماتا ہے کہ وہ کسی بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، ان کی کوئی بھی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی۔ تو تم اللہ کو سکھانا چاہتے ہو گویا کہ وہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہو رہا ہے وہ جانتا ہی نہیں، تم اس کو خبر دینا چاہتے ہو، یہ خیال غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک و کفر سے پاک ہے،